موضوع الدرس بإثبات المعاد وما فيها من العبر، سورة الحاقة، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذکرة وتعیها اذن واعیہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی یہ سورت مبارکہ میں قیامت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور میں نے سابقہ دروس میں عرض کیا تھا کہ یہ 3 مسائل جو ہیں ان کو اچھی طرح سمجھ لیں، دماغ میں رکھ لیں، بٹھا لیں، کیوں یہ بنیاد ہے، اساس ہے۔ اگر بنیاد ہی نہیں ہوگی تو مکان کیسے قائم رہے گا؟ اور وہ 3 مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ توحید، اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ تھا نبوت و رسالت۔ اور یہ بھی میں نے عرض کر دیا تھا کہ توحید جو ہے یہ فطرت انسانی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اس کا سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو تو الگ بات، ورنہ فطرتاً ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے دماغ میں کوئی شرک نہیں ہوتا، پھر ماحول اس کو بگڑ دیتا۔ ویسے بھی اگر ماحول نمازی ہے اولادیں نمازی بن جاتی ہیں، اگر ماحول شرابی ہے تو اولادیں بھی شرابی بن جاتی ہیں۔ تو توحید کا سمجھنا جو ہے، اگر انسان یعنی چاہے اور اللہ بھی راضی ہو، تو بھئی بیٹھو نا، مہربانی کرو نا، کیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو ہے نا جی، وہ ہے نبوت اور رسالت۔ تو اس مسئلے کا سمجھنا بھی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اکیلے نبی تو نہیں ہے، آپ سے پہلے لاکھوں نبی ہوئی۔ اب خاموش تو رہو نا، مہربانی کرو نا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک انسان کچھ پڑھانے والا، اس کا تو دماغ گیا نا آپ کی طرف۔ آپ بعد میں آئے، بعد میں بیٹھے، نہیں پہنچ سکے، بس جو پہلے آئے اس کا حق ہے۔ تو
اب یہ بات سمجھ لیں کہ نبوت اور رسالت کا مسئلہ جو ہے یہ بھی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ ہر دور میں اللہ نے پیغمبر بھیجے، ہر دور میں اللہ نے نبی بھیجے ہیں، تو ہر دور میں ہم اسی لیے قرآن کہتا ہے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں کو نئی بات ہے، نیا نبی، مجھ سے پہلے کوئی نبی نہیں آئے، مجھ سے پہلے انبیاء نہیں آئے، مجھ سے پہلے کتابیں نہیں آئیں، تو وہ تو ہر آدمی یعنی اگر سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے موجود تھے حضور کے زمانے میں، اسی لیے آپ سارے قرآن پاک کا مطالعہ کریں نا تو 4 پیغمبر ایسے ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں بار بار کیا۔ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام، ان کا ذکر بھی قرآن میں بار بار آیا، بڑا تفصیل سے آیا ہے، کبھی بناء کعبہ کے ذکر میں آیا ہے، کبھی اولاد کے چھوڑنے کے ذکر میں آیا ہے، کبھی نمرود سے مناظرے کے ذکر میں آیا ہے، کبھی باپ سے مکالمے کے ذکر میں آیا ہے، کبھی بیٹے کی قربانی کے ذکر میں آیا ہے، کبھی بناء کعبہ کے ذکر میں، یعنی کئی مقام پہ ابراہیم 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 کا ذکر۔ اسی طرح سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کا ذکر بھی قرآن نے بڑی تفصیل سے کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدا ہونا، پھر آپ کی والدہ کا گھبرانا، پھر اللہ کا حکم آنا، پھر اس کو صندوق میں ڈالا جانا، صندوق کا فرعون کے گھر میں پہنچ، ساری بات ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا جوانی پہ پہنچنا، آپ کے ہاتھ سے فرعون کی قوم کا ایک بندہ مر جانا، آپ نے مصر چھوڑ دیا، آپ نے مدین کی طرف ہجرت فرمانا، حضرت شعیب سے ملاقات ہونا، وہاں آپ کی شادی، یعنی ایک ایک بات کا ذکر ہے۔ پڑھے لکھے لوگ اگر مہربانی کر کے غور کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ بھئی سب سے افضل تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، سب سے افضل، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سید الاولین والآخرین، امام المتقین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، یعنی وہ تو حضور کی ذات ہے، لیکن حضور کی پیدائش کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ سارے قرآن میں ایک آیت میں بھی ذکر نہیں ہے حضور کی ولادت کا۔ یہ تو اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا تو آپ میلاد منا رہے ہیں، اگر اللہ ذکر کر دیتے تو پتہ نہیں آپ کیا کرتے ہیں۔ ہماری قوم ہے نا جی، ہماری قوم بھی تو عجیب ہے نا، جو چاہا دین بنا لیا۔ پہلے یہ مرض جو تھی نا شیعہ میں تھی، وہ بھی کوئی بات ہو نا کہتے ہیں جی راوی کہتا ہے، اب یہ پتہ نہیں وہ راوی کون ہے، دریائے راوی سے نکلا ہے، چناب سے نکلا ہے، ستلج سے نکلا، بس راوی کہتا ہے، آواز آتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے۔ اب یہ بیماری ہمارے لوگوں میں بھی آ گئی، وہ بھی کہتے ہیں جی بزرگوں نے لکھا ہے۔ بھئی کون بزرگ؟ حدیث شریف میں آتا ہے، بھئی کون سی حدیث، کس کتاب کی حدیث ہے، اس حدیث کا مقام کیا ہے، وہ صحیح ہے، وہ حسن ہے، وہ مرسل ہے، وہ منقطع ہے، وہ معضل ہے، وہ ضعیف ہے، وہ حدیث موضوع ہے، وہ غریب ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ بس حدیث میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے۔ آگے کبھی حوالہ بھی نہیں دی حدیث شریف کہاں ہے۔ کوئی نہیں، بس حدیث شریف میں آتا ہے یا بزرگوں نے لکھا ہے،
بھائی پہلے تو بزرگوں کا لکھا حجت نہیں ہوتا، بزرگوں کا لکھا دین نہیں ہوتا، پھر چلو بزرگوں کا کوئی نام بھی تو ہو، کون بزرگ؟ اسی لیے تمام یاد رکھو علماء کا یہ اتفاق ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں کہ کلام صوفیہ در شریعت حجت نیس، وہ کہتے ہیں صوفی حضرات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کی بات شریعت میں دلیل نہیں بن سکتی۔ شریعت نام ہے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس کا۔ لیکن آپ اب دیکھیں حیران ہوں گے، آپ قرآن پڑھیں مطالعہ کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو سب کی امام ہیں، تمام انبیاء کی امام ہیں، جن پہ نبوت کی انتہا ہو گئی ہے، جن پر نعمت کی انتہا ہو گئی ہے، جن کے دین کو اللہ نے قیامت تک کے لیے چن لیا ہے، اس کی ولادت کا کوئی ذکر نہیں قرآن میں، یعنی اشارتاً بھی ذکر نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا کتنا لمبا قصہ ہے کہ ابھی موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں، ماں گھبرا رہی ہے کہ ابھی فرعون کے کارندوں کو پتہ چل جائے گا، میرے بچے کو ذبح کر دیں گے، اور میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی ہوں، کیونکہ ان کا قاعدہ تھا کہ لڑکی پیدا ہو چھوڑ دو اور لڑکا پیدا ہو تو قتل کر دیا جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ کیا شان ہے پیغمبروں کی جن کی وجہ سے ان کی ماؤں کی طرف بھی اللہ کے پیغام آنے لگ گئے۔ اللہ فرماتی ہے ہم نے وحی کی۔ یاد رکھیں کہ وحی کا معنی ہوتا ہے القاء الکلام بطریقۃ خفیۃ سریۃ، یعنی خفیہ طریقے سے کسی بات کو دل میں ڈال دینا، یہ بھی وحی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک وحی تشریعی ہوتا ہے شریعت کا، اور ایک وحی لغوی ہوتا ہے کہ باعتبار لغت کہا جاتا ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے شہد کی مکھیوں کی طرف وحی بھیجی، تو اب وہ وحی شریعت تھوڑی ہے، شہد کی مکھیوں کی نبی ہوتی ہیں، وہ لغوی وحی مراد ہے کہ ہم نے بھی ان کو سمجھا دیا ہے شہد کی مکھیوں کو کہ تم جناب اپنا ہر طرف جاؤ، کھاؤ پیو اور پھر اپنی جگہ پر آ کے اپنا گھر بنا کے بیٹھو۔ اللہ فرماتے ہیں سارا ہم نے سمجھا دیا ہے کہ وہ جائے گی، سارا دن باغوں میں پھرے گی، ایک ایک پتے سے ایک ایک پھول سے رس چوسے گی، اور پھر سیدھا اپنی سڑک لے کے گھر آئے گی، مجال ہے کسی دوسرے کے گھر میں چلی جائے۔ کیوں؟ اللہ نے جو سکھلا دیا ہے۔ اللہ شہد کی مکھی کو بھی سکھلاتے ہیں تو وہ راستہ نہیں بھولتی۔ اللہ جانوروں کو بھی سکھلاتے ہیں کہ اگر ان کو آپ جنگل میں بھی چھوڑ دیں تو سیدھا گھر آ جائیں گے۔ اللہ نے بلی کو بھی سمجھایا ہوا ہے، آپ 4 محلے دور جا کے چھوڑ آئیں پھر بھی تمہارے گھر آ جائے گی۔ کتے کو بھی سمجھ ہے کہ وہ بھی اپنے سائیں کے گھر میں آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے کہ انسان کیسی بلا ہے کہ میرا دروازہ چھوڑ کے قبروں پہ سجدہ کرتا ہے، یہ کیسا جانور ہے؟ اسی لیے قرآن نے کہا، یہ میں نے نہیں کہا نا گواکی صاحب سخت قرآن کے اولئک کالانعام، اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے جانور۔ آگے فرماتے ہیں بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ جانور بھی اپنے چرانے والے کی آواز پہچانتا ہے، یہ اپنے نبی کی آواز نہیں پہچانتا۔ جانور بھی اپنے گھر کا راستہ پہچانتا ہے، یہ نہیں پہچانتا۔ اصل کیا ہے کہ اولئک هم الغافلون، یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو اس دن سمجھ آئے گی جب اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا، اور اس دن سمجھ سے پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ جب عذاب آ گیا تو پھر تو آ گیا نا، پھر کیا فائدہ ہوگا؟
تو اس لیے یاد رکھیں کہ اب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا اتنا تفصیل سے قصہ ہے کہ اللہ حکم دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اماں کو اس کو دودھ پلا دیں اور فالقیہ فی الیم، پھر صندوق میں بند کر دیں، صندوق کو دریا میں ڈال دیں. سارا واقعہ. اور اللہ بات فرما رہے ہیں آپ گھبرائیں بھی نہیں، ہم آپ کا بیٹا آپ کو لوٹائیں گے اور اس کو ہم اپنا رسول بنائیں گے، نبی بنائیں گے. پھر یہ بھی ہے کہ جناب وہ صندوق چلتے 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 فرعون کے گھر میں آئی اور اس کی فرعون کی گھر والی اور اس کی سہیلیاں جو سوئمنگ پول پہ نظارے پہ بیٹھی تھی، دیکھا کہ صندوق آ گئی ہے، حیران ہو گئی، صندوق پکڑ لی، دیکھو کیا ہے کیا ہے کیا ہے. اب جناب کھولی صندوق کے پھٹے توڑے گئے، اندر موسیٰ علیہ السلام دودھ پیتا بچہ سویا ہوا ہے. اور فرعون کی بیوی نے دیکھا تو اللہ نے محبت ڈال دی، کہا قرۃ عین لی ولک، کہنے یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو یہ سارا ذکر موجود ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا آنا، بھائی کو پہچاننا، بھائی کا واپس، ایک واقعہ موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ہجرت فرمانا، آگے آنا تو حضرت شعیب کی بیٹیاں بکریاں لے کے کھڑی ہیں اور اس کے بعد ان کو بکریوں کو پانی پلانا، پھر جا کے درخت کے نیچے بیٹھ جانا، پھر شعیب کی بیٹی کا آنا، پھر نکاح ہونا، بکریاں چرانا، 10 سال کے بعد بیوی کو لے کے نکلنا، سردی کی رات ہے راستہ بھول جانا، آگ جلتی ہوئی دیکھنا اور وہاں آنا تو پھر نبوت کے فیصلے ہو جاتے ہیں. سارا ذکر ہے. اور قرآن میں اچھا عیسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں، وہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ تفصیل کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو اللہ نے ان کی ماں سے شروع کیا ہے نا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ تو ان کی نانی سے شروع ہوا ہے. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. اللہ نے فرمایا جب عمران کی بیوی نے منت مانی کہ یا اللہ میں منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے میں تیرے دروازے کا خادم بناؤں گی. اب عمران کا ذکر ہو رہا ہے. اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو خدا کی شان ہے کہ وہ بچی ہے، اس کا بھی ذکر ہے. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. سارا قرآن میں ذکر ہے. پھر بی مریم کا کفالت پہ جھگڑا ہونا کہ کون رکھے گا، پھر ان پر قرآن اندازی کا ہونا، اس کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. پھر حضرت زکریا کی کفالت میں آنا، حضرت زکریا علیہ السلام کا بیوی مریم کو اپنے خاص کمرے میں رکھنا، اور پھر اس کمرے میں بی بی مریم کے کرامات کا ظہور ہونا کہ حضرت زکریا علیہ السلام آئے، دروازہ کھولا، بی بی مریم کے کمرے میں گئے. کلما دخل علی زکریا المحراب وجد عندها رزقا. دیکھا تو وہاں تو پھل پڑے ہوئے، حیران ہو گئے. اللہ کا پیغمبر ہے. قال یا مریم انا لک ھذا. حضرت زکریا نے پوچھا کہ بی بی مریم یہ کہاں سے آ گئے پھل؟ مسلمانوں ایک ایک لفظ میں عقیدہ ہے، ایمان سے کہیں اگر انبیاء عالم الغیب ہیں تو حضرت زکریا کو پوچھنے کی ضرورت تھی؟ اگر ان کو علم غیب ہے تو پتا تھا کہ کہاں سے آئے ہیں، پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر. اب بیوی ہے، بچی ہے. قالت هو من عند اللہ.
کیوں؟ بی بی حضرت عمران کی بیٹی ہے، امرات عمران نے تربیت کی ہے، کفالت زکریا علیہ السلام کی ہے، اور کیسی بات کی کہا زکریا علیہ السلام آپ کیوں حیران ہو رہے ہیں؟ میرے اللہ نے بھیجے ہیں۔ بھائی اللہ نے کیوں بھیجے ہیں؟ آپ نے کون سی ایسی عبادت کر لی ہے، ریاضت کر لی ہے، تہجدیں پڑھ لی ہے، چھوٹی سی بچی ہے۔ آگے مسئلہ بھی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جب دیتے ہیں تو پھر وجہ نہیں پوچھتے، وہ بغیر حساب کے دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں سے سبق ملتا ہے زکریا علیہ السلام کو۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا نے دعا کی کہ یا اللہ اگر بی بی مریم کو بغیر موسم کے پھل مل سکتا ہے تو میری بھی موسم گزر گئی ہے، میری بیوی بھی بوڑھی ہو گئی ہے، لیکن آپ چاہیں تو مجھے بھی تو پھل مل سکتا ہے، اولاد مل سکتی ہے نا۔ یہ سارا قصہ، بی بی مریم جوان ہو گئی، سارا قصہ ہے۔ بی بی مریم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، سارا قصہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، قوم کٹھی ہو گئی، اعتراض کیا، سارا قصہ ہے۔ یعنی ساری تفصیل موجود ہے، لیکن میرے مدنی پاک کی موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھو اس کے بارے میں کبھی غور کیا ہے تم نے؟ علماء نے لکھا ہے کہ ستاروں کو تو ڈھونڈا جاتا ہے، جب چاند روشن ہو جائے، 14ویں کا چاند، پھر پوچھنے کی بتلانے کی کوئی ضرورت ہے؟ پہلی کے چاند تو ڈھونڈے جاتے ہیں نا، 14ویں کا چاند جب محمد مدنی جب آ گیا انہیں ذکر کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا وجود خود گواہی ہے نبوت کی، اس کا چہرہ گواہی ہے صداقت کی، اس کا بولنا دلیل ہے صداقت کی، کہ دشمن بھی دیکھتے تھے تو کہتے تھے واللہ لیس ھذا الوجہ وجہ کذاب، یہ چہرہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، ان کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور دوسرے علماء نے لکھا کہ حضور کے زمانے میں یہودی بھی موجود تھے، نصرانی بھی موجود تھے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کر دیا، اور کہا کہ جب گواہی دینے والے موجود ہیں میرا مدنی تیرے ذکر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو موجود ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل کتاب سے پوچھو۔ اور ہم نے پھر ان کی کتابوں میں آپ کا اتنا ذکر کر دیا ہے، یاد رکھو میرے عزیز، کہ اللہ نے جیسے اپنی ربوبیت کا عہد لیا، ایسے میرے مدنی کی نبوت کا بھی عہد لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا تو کوئی عہد نہیں لیا نا، عیسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ایک اپنی ربوبیت کا عہد لیا اور ایک محمد مدنی کا عہد۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، اللہ نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا کہ ایک میرا نبی آئے گا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہو۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، اتنا کافی تھا، کہا کرو تو جب 1,24,000 پیغمبر سے عہد لیا گیا ہے کہ میرا مدنی آئے گا، اللہ تو جانتے تھے سب کے آخر میں آئیں گے، لیکن اللہ نے فرمایا اگر آئے تو ایمان لے آنا۔ کیا مانا؟ تمہارے دور میں نہ بھی آئے تو اس کی بشارت دینا، اس کے بارے میں خبر دینا، اور اگر آ جائے تو، اور پھر انبیاء نے بھی اس وعدے کو سچا کر دکھلایا کہ معراج والی رات اللہ نے 1,40,000 پیغمبر کھڑا کر دیا اور محمد کو امام بنا کے تصدیق فرما دی کہ حضور کے مقتدی بن کے نماز پڑھ لو اور تمہارا وہ عہد پورا ہو جائے۔
تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نبوت کا مسئلہ بھی سمجھنا کوئی ایسا مشکل نہیں ہے کہ یہودی موجود ہیں، ان کے احبار موجود ہیں، ان کے علماء موجود ہیں۔ اچھا، مکے والے بھی ان سے جا کے پوچھتے تھے، مکے والے جا کر ان کے بھی یہودیوں سے ملنا جلنا تھا نا۔ کعب بن الاشرف آتا تھا ان کے پاس، یہ جاتے تھے اس کے پاس، ان کا آنا جانا۔ اسی لیے یہ باقاعدہ صحیح روایات میں موجود ہے کہ ایک دفعہ مکے والے اکٹھے ہو کے گئے یہودی علماء کے پاس، احبار کے پاس، اور ان سے کہا کہ بھئی ہم تو بڑی مشکل میں آ گئے ہیں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرما چکے ہیں، اب ہم پریشان ہیں، کیا کریں؟ تو آپ لوگ چونکہ صاحب کتاب ہیں اور اہل کتاب ہیں اور سابقہ کتابوں کا آپ کو علم ہے، لہذا آپ کوئی ہمیں مسئلہ بتائیں کہ ہم کیسے تحقیق کریں کہ حضور سچے نبی ہے یا نہیں ہے۔ تو ان یہودی علماء نے کہا کہ ہم آپ کو 3 سوال بتلاتے ہیں اور جا کے حضور پاک سے پوچھو، اگر تینوں سوالوں کا جواب نہ دے سکیں تو نبی نہیں ہے، اور اگر تینوں سوالات کے جواب دے دیں تب بھی نبی نہیں ہے، اور اگر 2 کا جواب دے دیں اور 1 کا جواب نہ دیں تو پھر سچے نبی ہیں۔ تو باقاعدہ یہودیوں سے پوچھتے تھے، یہودیوں سے سوال ہوتے تھے باقاعدہ۔ تو یہود موجود ہیں حضور کے زمانے میں، مکے والے بڑے خوش ہوئے، حضور سے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارے 3 سوال حل کر دیں۔ آپ نے فرمایا کیا سوال؟ نے کہا جی ایک تو روح جو ہے یہ کیا چیز ہے، اور دوسرا جن لوگوں نے غار میں پناہ لی تھی ان کا کیا واقعہ ہے، اور وہ کون بادشاہ تھا جو مشرق کے طلوع والے مقام پہ بھی پہنچا اور غروب والے مقام پہ بھی پہنچا ہے۔ حضور نے فرمایا میں کل جواب دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بھی ان کے تو رابطے موجود تھے نا علماء اہل کتاب سے، ملنا جلنا، آنا جانا، ایک دوسرے سے سوال پوچھنے۔ اچھا، یہ مکے والے ان کا قدر بھی کرتے ہو، کہتے ہیں یہ کچھ بھی ہو اہل کتاب ہے، ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں۔ یہ ایک نبی کو بھی مانتے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی ایسا پیغمبر نہیں۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سرکار دو جہاں کے درمیان میں 600 سال کا فاصلہ ہے، اور حضور کے درمیان اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 1200 سال کا فاصلہ ہے، اور حضور کے درمیان حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے درمیان میں تو ہزاروں سال کا فاصلہ ہے۔ تو اس لیے یہ بات سمجھیں کہ نبوت اور رسالت ایک ہے، ضد کے نہ ماننا اس کا تو کوئی علاج نہیں نا۔ اب آپ کو سارا دن توحید سمجھائی جائے، آپ کو سارا دن کہا جائے کہ کل خوانی بدعت ہے، لیکن جب کوئی مرے گا 3 دن کل شریف آپ ضرور کریں گے، آپ نے نہیں ماننا۔ اچھا، جو کہتے ہیں بدعت ہے وہ بھی کہتے ہیں یار بدعت تو ہے، کیا کریں، برادری کے آگے ناک کٹ جائے گی، کہیں گے دیکھو باپ مر گیا، شریف آدمی نے 3 دن کل بھی نہیں کیے۔ اچھا، ان چاولوں کا نام بھی کل خوانی ہو گیا ہے، کیا مانے؟ چونکہ کل پڑھے جاتے ہیں نا، بھی کل اللہ آباد پڑھو، لہذا ثواب بخشا جا رہا ہے، تو چاول بھی کل خوانی بن گئے۔ اور پھر ان کے بخشنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے کہ بھئی آپ دیکھیں پکائیں گے، سب کچھ پکائیں گے، پھر انتظار کریں گے جو پیر صاحب یا مولوی صاحب آ جائیں، ان کے سامنے پلیٹ رکھیں گے، پھر وہ ختم شریف پڑھیں گے۔ نہ ایمان سے کہو یہ عقل ہے کہ بھئی چاول ہمارے، پیسہ ہمارا، گوشت ہمارا، پکانے والے ہم، اور ثواب کی چابی مولوی کی جیب میں ہے، جب تک وہ ختم نہ پڑھے اللہ میاں ثواب نہیں دیں گے۔ نہیں، ایمان سے کو اللہ نے عقل چھین لیا ہے نا، جب آدمی سنت چھوڑتا ہے پاگل ہو جاتا ہے، یاد رکھو۔
گناہوں کا اور بدعات کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا. جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو پاگل ہو کے پھر رہا تھا نا کہ لاش کدھر لے جاؤں. اللہ نے ایک کوے کو بھیجا, کوے نے گڑھا کھودا, اپنے مردہ کوے کو اندر ڈالا. اب اس نے دیکھا تو کہنے لگا ہائے کاش میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں. ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی قال یا ویلتا عجزت ان اکون, کہ میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ کبھی کو بھی پتا ہے کہ بھائی کو کیسے چھپانا ہے, مجھے نہیں پتا کہ مرنے کے بعد اس کو میں کیسے دفن کروں. اور علماء نے لکھا وجہ کیا ہے, جب گناہ کیا تو اللہ نے عقل چھین دی. اسی لیے جب جرم ہوتا ہے, ڈاکہ ہوتا ہے, قتل ہوتا ہے, زنا ہوتا ہے, پولیس آگے چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈھونڈتی ہے. وجہ کیا ہے کہ قاتل جتنا سمجھدار ہو کوئی نہ کوئی غلطی کر کے جاتا ہے اور اسی غلطی سے وہ پکڑا جاتا ہے. اسی لیے جب اہل بدعت میں پڑتے ہیں نا پھر اللہ کی رحمت چلی جاتی ہے, عقل کام ہی نہیں کرتا ہے. اور نہیں یہ کہاں کا طریقہ ہے. اچھا پھر ایک عجیب ماشاءاللہ طریقہ ہے, قرآن شریف پڑھ رہے ہیں نا جی, وہ کہیں گے مولوی صاحب سے, مولوی صاحب میں نے جو 2 سپارے پڑھے ہیں نا اس کا ثواب تمہارے ملک کیا. وہ کہے گا میں نے جناب آپ کے ملک کیا. وہ کہیں گے جی میں نے بھی آپ کے ملک کیا. سارا ثواب لے کے مولوی پاگل ہو گیا, تمہارے بڑوں کو بخشے, اپنے کو کیوں نہ بخشے, تم نے تو ملک کر دیا. اچھا دوسرا ثواب میں نے ملک کیا, تمہارے ہاتھ میں ہے کیا جو ملک کر رہے ہو؟ تمہیں پتا ہے جو ہم نے پڑھا ہے اللہ اس پہ ثواب دے گا, قبول بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم نے عمرہ کیا ہے, کیا پتا اللہ عالم قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ہم نے طواف کیا, اللہ عالم قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ہم نے درس دیا, ایک امید ہے, ورنہ پتا تو جب پتا ہی نہیں ہے تو مل کیا کر رہے ہو؟ ایک جاہلانہ رسم ہے, چل گئی ہے, لاکھ سمجھاؤ یہ نہیں بدلیں گے. زمین جنبد نہ جنبد گل محمد. نماز میں کھڑے ہیں اللہ اکبر, آگے جگہ خالی پڑی رہے. میں نے تو جی نماز شروع کر دیا, میں کیسے ہلوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور نے فرمایا آرام سے رکوع کرو تطمئن راکعا, لیکن یہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لاکھ سمجھاؤ. ابھی نماز پڑھیں گے امام کے ساتھ, امام دیکھیں گے رکوع کیسے کرتا ہے, کتنی دیر کے بعد رکوع سے اٹھتا ہے, پھر کتنی دیر کے بعد سجدے میں جاتا ہے. یہ تعلیم ہے, علم ہے, سیکھ رہے ہو. لیکن جب امام ختم کرے گا یہ اپنی نماز پڑھیں گے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. ابھی تو تم نے سیکھا ہے یار, ضد ہے, نہیں ماننا ہے. ان کو سارے قرآن حدیث کے دلائل جمع کر کے سنوا دو, ایک حلوائی کہہ دے گا اور یار چھوڑو قرآن پڑھتے ہمیں پتہ ہے, لیکن وہاں بھی ہے نا, یعنی قرآن وہاں بھی پڑھے, ہم نے تو نہیں ماننا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہتے, تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ توحید کا ماننا بھی آسان ہے, نبوت کا ماننا بھی آسان ہے. کیوں؟ لاکھوں نبی گزرے ہیں, ایک دوسرے کے لیے دلیل ہے. لیکن سب سے مشکل مسئلہ قیامت ہے کہ اس کو ہم کیسے مانیں جو چیز ہماری دیکھی ہوئی نہیں, عالم مغیبات ہے. اس لیے قرآن پاک نے کئی صورتوں میں قیامت کا ذکر کیا ہے. اللہ ہمیں صحیح پڑھنے کی, سمجھنے کی, سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. کہتے جی کہ ہمارے ہاں ایک اہل حدیث بزرگ ہیں, ان کے نزدیک 3 طلاق ایک ہوتی ہے. میرا بھائی بات سنیں, اختلاف یا لڑائی جھگڑا نہ کریں. لڑائی جھگڑا جاہلوں کا کام ہوتا ہے. تمام ائمہ اربع جو ہے نا جی, حضرت امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد ابن حنبل, تمام کے نزدیک 3 ہوتی ہیں اور ایک ہوتی ہے.
صرف کچھ علماء کرام ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے، لیکن جمہور امت جو ہے وہ ایک طرف۔ اور دوسری بات ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جہاں حرام اور حلال کی بات آ جائے تو حضور پاک نے فرمایا ہے کہ دیکھو ایک باڑ لگی ہوئی ہے تو اپنی بکریاں باڑ سے دور چراؤ، اگر قریب آؤ گے ہو سکتا ہے کہ بکری اندر منہ مار لے۔ تو اس لیے جہاں حلال حرام کا مسئلہ پیدا ہو جائے تو بچنے کی کوشش کرو، نہ کہ اس کے اندر گھسنے کی کوشش کرو۔ ہاں ایک مسئلہ سمجھ لو کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا گناہ ہے، خلاف سنت ہے، بدعت ہے۔ حضور پاک نے فرمایا اگر طلاق دینی ہے حیض میں طلاق دینا ناجائز ہے، حیض سے پاک ہو عورت اور اس میں میاں بیوی نے آپس میں ملاقات بھی نہ کی ہو، اس طہر میں ایک طلاق دے، پھر دینا چاہتا ہے پھر حیض آئے گا پھر پاک ہوگی پھر ایک طلاق دے، پھر دینا چاہتا ہے پھر حیض آئے پھر پاک ہو پھر ایک طلاق دے۔ اسلام کا منشا یہ ہے کہ طلاق نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، کبھی تو سلو ہو جائے، پہلے پہ ہو جائے دوسرے پہ ہو جائے۔ اور اگر یہ 3 پر بھی سلو نہیں ہو سکی تو اب اسلام نے پابندی لگا دی کہ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اب یہ پہلے خاوند پہ حلال ہی نہیں ہو سکتی جب تک دوسری شادی نہ کرے۔ اور وہ شادی کیسے ہوگی؟ عدت گزارے، عدت کے بعد شادی کرے، اور وہ بھی کرائے کا گھوڑا نہ ہو، صحیح نیت سے شادی کرے، اگلا مر جائے یا خود طلاق دے تو پھر پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے۔ آپ کے ملک میں ایک جج صاحب تھے، اللہ عالم زندہ ہے یا فوت ہو گئے، بہرحال بہت ہی اچھا آدمی تھے اور کافی مطالعہ بھی تھا۔ تو مجھے کہنے لگے مکی صاحب یہ مسئلہ ہمیں بڑا پریشان کرتا ہے، خاص طور پہ جب ہم باہر جاتے ہیں کافروں کے سامنے مشکل ہوتی ہے کہ بھی 3 طلاقیں تو مرد نے دی ہے، سزا عورت کو دی جا رہی ہے کہ اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو پہلے کسی اور کی بیوی بنے۔ تو زیادتی تو خاوند نے کی ہے، عورت نے تو 3 طلاقیں نہیں لینی تھی، نہ اس نے درخواست دی ہے کہ مجھے 3 طلاقیں دو، اس کی سزا ہو رہی ہے کہ تم نہیں پہلے اور آدمی سے شادی کرو۔ تو سزا تو خاوند کو ہونی چاہیے تھی نہ کہ بیوی کو۔ تو اس ناانصافی پہ ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا جج صاحب اصل اس کے لیے ہے کہ آپ لوگوں نے قرآن تو پڑھا نہیں، پڑھا بھی ہوگا تو بس رسمن پڑھا ہوگا۔ اچھا علماء سے بھی آپ کی بنتی نہیں، سرکاری مولوی جو ہیں ان کو آپ بلاتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت مسئلے کو سمجھیں، اسلام نے عورت کو سزا نہیں دی۔ اب 3 طلاقوں کے بعد اگر عورت پہلے شوہر کے بعد نہ جانا چاہے تو اس کو شادی کرنی پڑے گی، نہیں کرنی پڑے گی نا۔ اگر جانا چاہتی ہے تو یہ عورت خود مر رہی ہے نا، تو اب سزا بھگتے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس بدبخت نے تمہیں 3 طلاقیں دے کے گھر سے نکالا ہے پھر اسی جگہ جانا چاہتی ہو۔ اسلام اس کو بچانا چاہتا ہے کہ اس جہنم سے نکل آئی ہو، اب بچو۔ یہ اگر خود مرنا چاہتی ہے تو کرے دوسری شادی، پھر بھی اسلام اس کو بچانا چاہتا ہے کہ دوسرے شوہر کے ساتھ دل لگ جائے تاکہ پہلے کے بعد نہ جائے، جان چھوڑے۔ اور اگر اتفاق سے وہ مر جائے یا طلاق دے تو پھر پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے۔ تو وہ خود چاہتی ہے نا، اسلام تو حکم نہیں دے رہا کہ ایسا کرو، خود چاہتی ہے تو پھر سزا بھگتے۔ اسلام تو اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو اگر حیض میں طلاق دیتا ہے یا عورت حاملہ ہے طلاق دیتا ہے یا ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیتا ہے، یہ خلاف سنت ہے، لیکن طلاق تو ہو جائے گی، اس کو خلاف سنت کا گناہ ہوگا، لیکن یہ نہیں ہے کہ طلاق نہیں ہوگی، طلاق ہو جائے گی۔ جیسے کوئی آدمی وضو کر کے پسٹل چلائے تو گولی لگے گی، اگر بغیر وضو مارے تو پھر نہیں لگے گی، چونکہ وضو نہیں کیا اس نے ابھی۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہے کہ اس نے سنت کے خلاف کیا ہے، گناہگار ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے۔
لیکن اگر کر دیا ہے تو پھر ادھر حضور کی یہ بھی تو حدیث موجود ہے نا کہ ثلاث جدہن جد وحبلہن جد النکاح والطلاق والعتاق، 3 چیزیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے، ایک نکاح ہے، طلاق ہے اور عتاق ہے۔ تو طلاق تو ہو جائے گی چاہے مذاق کرے، طلاق تو ہو جائے گی چاہے کہے جی میں تو ویسے ڈرا رہا تھا، طلاق تو ہو جائے گی کہ جی میں تو ڈرامہ کر رہا تھا، تو ڈرامے ہم ابھی بنے ہوئے تھے، وہ حقیقی نہیں تھے، لیکن تھے تو تم نا، طلاق ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، بہرحال جمہور کا مسئلہ یہی ہے، باقی تم جانو، جو بھی فتویٰ دے گا اس کی ذمہ داری اسی پہ۔ اگر حج بدل کے لیے یا عمرہ بدل کے لیے کوئی آدمی اجرت لیتا ہے، بالکل جائز ہے، تمہارا نوکر ہے وہ کیوں نہیں اجرت لے گا؟ اللہ کے بندے گھر سے خرچ کرے تمہارے لیے، اور آج کل تو 2.5-3 لاکھ کا حج ہے، وہ کہاں سے لے آئے؟ صاف بات ہے، آپ خرچہ دیں گے تو حج کرے گا، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ ہاں ایسا کریں کہ جس آدمی کا حج بدل کر رہے ہیں اس کا اپنا بیٹا کر لیں، اس کا اپنا بھائی کر لیں، تو کسی کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے۔ اگر غیر آدمی سے کرائیں گے تو پیسہ دینا جائز ہے۔ کہتے جی کہ ہم غار ثور میں گئے تھے اور ننگے پاؤں چڑھے تھے۔ بہرحال یہ ایک ادب کی بات ہے کہ شریعت کا حکم جانے کے بارے میں بھی نہیں ہے، اور ننگے پاؤں کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا، شریعت نے بھی یہ حکم ہی نہیں دیا ہے کہ غار ثور پہ جاؤ۔ جب غار ثور والا کعبے میں بیٹھا تھا تو آپ کو اللہ نے کعبہ نصیب کر دیا ہے، پھر جانے کی کیا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی جاتا ہے کوئی منع نہیں، اگر اس نے ادباً جوتا اتار دیا کوئی منع نہیں۔ 2-3 طواف اکٹھے کر لیں، بعد میں 2 رکعات پڑھ لیں، بالکل جائز ہے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعات پڑھنا افضل ہے، اعلیٰ ہے، اولا ہے، لیکن اگر کوئی 2-3 طواف کرے تو وہ بھی جائز ہے۔ افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعات پڑھو۔ لیکن مثلا ایک آدمی نے عصر کے بعد طواف کیا ہے، اب وہ تو اوقات مکروہ ہیں، وہ تو 2 رکعت پڑھ نہیں سکتا، اور نے کہا چلو بھائی ہم دوسرا طواف کر لیتے ہیں، ہم تیسرا طواف کر لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ کہتے جی کہ بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی، اللہ ان کی بھی قبول فرمائے، لیکن عورت کے لیے افضل یہ ہے کہ دونوں ٹانگیں ایک طرف نکال کے اپنے بدن کو زمین سے ملائیں۔ اگر عمرے کا طواف کر رہے ہیں، ایک ہی چکر ہوا، اذان ہو گئی، تو نماز جو ہے اجتماع ختم کرے۔ اجتماع طواف کے لیے ہوتا ہے، نماز کے لیے نہیں ہوتا۔ اپنی نمازوں کو مکروہ نہ کریں، پوری طرح کپڑا اوڑھ کے پھر نماز پڑھیں۔ کہتے جی قبروں پہ جا کے ہم قرآن پڑھیں، نہیں، قبر پہ جا کے قرآن پڑھیں گے، کیونکہ ثواب کس کو پہنچے؟ اس میت کو ثواب پہنچے، کہ ثواب آپ پہنچائیں گے یا وہاں کوئی فرشتہ بیٹھا ہے اس کو آپ دیں گے ثواب؟ نہیں، ثواب کون پہنچائے گا؟ قبر میں آپ خود تشریف لے جائیں گے، یہاں کسی مجاور کو دیں گے کہ بھائی سوراخ نکال کے ثواب ڈالو اندر، یا ثواب اللہ پہنچائے گا؟ تو اللہ پہنچائے گا تو جہاں پڑھو وہاں سے بھی پہنچا سکتا ہے، پھر قبر پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر قبر پہ قرآن خوانی کرنا جائز ہوتا تو میرے مدنی کی قبر مبارک پہ صحابہ نہ پڑھتے، اہل بیت کی قبر مبارک پہ صحابہ نہ پڑھتے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر پہ سیدنا علی نہ پڑھتے، اہل بیت رسول نہ پڑھتے، حضور اپنی بیویوں کی قبروں پہ نہ پڑھتے۔ یہ تو ہم نے رواج بنا رکھا ہے، جہاں مرضی آئے پڑھو اور دعا مانگو کہ یا اللہ اس کا ثواب عطا فرما، اللہ ثواب دیں گے۔ اچھا ایک بات یاد رکھو، ہمارے ہاں بھی قبروں پر جو قرآن پڑھتے ہیں نا مولوی حافظ میری برادری، وہ بھی کوئی بڑا آدمی مر جائے تو قبر پہ جاتے ہیں۔ کبھی غریب کی قبر پہ بھی گئے ہیں پڑھنے کے لیے؟
نہیں، خدا کے کعبے میں کھڑے ہو، سچی بات بولو۔ آپ نے کبھی کسی مولوی پیر کو دیکھا ہے غریب کی قبر پہ بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہو؟ وہاں جاتے ہیں جہاں مال ملتا ہے، اس لیے قرآن بیچا جاتا ہے، وہ اور گناہ ہے۔ پیشاب کے بعد قطرے گرتے ہیں تو آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، میں اس کو زکوٰۃ کے پیسے بالکل نہیں، بیٹی کو نہیں دے سکتے، آپ ایسے مدد کریں اس کی۔ آپ بیٹی کو بھی اپنی میل کھلانا چاہتے ہیں؟ اچھے باپ ہو یار، تمہیں اپنی اولاد پہ بھی رحم نہیں ہے۔ نماز حاجت کا معنی ایسے جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، حدیث میں اذا حدبہ امر بادر الی الصلاۃ، جب میرے مدنی پاک کو کوئی تکلیف کوئی کام پیش آتا تو فوراً نماز شروع کر دو۔ جیسے نماز پڑھتے ہو ایسے نماز ہے، بس نیت یہ ہو کہ اللہ اس نماز کی برکت سے ہماری مشکلیں حل کر دے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ میرے بہنوئی نے کسی سے پیسے لیے تھے، اس نے کہا تھا مجھے واپس مت دینا، فکر نہ کرو، اب آدمی پیسے مانگتا ہے تو آپ دے دو، اس کے پیسے ہیں۔ اس نے کہا تھا تاکہ تم ہضم کر جاؤ ہمیشہ کے لیے، اس کا پیسہ ہے، جب چاہے مانگے۔ کہا تھا اس کے لیے پکا ہو گیا، تو جس کا پیسہ ہے اس کا ابھی تک مسئلہ کچا ہے۔ اگر ہوٹل سے عمرہ با احرام باندھ کے عمرہ کرے بالکل نہیں ہوتا، لازماً حد حرم سے باہر جانا ہوگا، چاہے مسجد عائشہ جائے، جیرانہ جائے، کہیں جائے۔ اللہ کے بندے، اگر حرم سے بیٹھ کے عمرہ ہوتا تو بی بی عائشہ بھی اور حضور حرم میں تو موجود تھے، معابدہ میں خیمے لگے ہوئے تھے۔ جب حضور حج کے بعد آئے حرم میں بیٹھے تھے نا، تو حضور ان کو کیوں بھیجتے تنیم؟ کہتے احرام باندھو، جا کے عمرہ کرو۔ عورت کے لیے طواف یا صفا کرتے ہوئے چہرہ کھلا نہ رکھے، اگر آگے آدمی ہیں کپڑا لٹکا کے رکھے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے یہاں محفل نعت ہوتی ہے اور ایک باقاعدہ سٹیج بناتے ہیں، پھر اعلان کرتے ہیں کہ ابھی حضور پاک یہاں تشریف لے آئیں گے۔ اچھا، اگر حضور آپ کی مجلس میں تشریف لے گئے تو جو مدینے پاک میں صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں وہ کس نے پڑھ رہے ہیں؟ وہ تو آپ کے پاس چلے گئے حضور۔ اچھا، اور ایک دن میں کتنی مجلسیں ہوں گی دنیا میں؟ کم سے کم 1 لاکھ، یعنی ہر وقت حضور چل رہے ہیں تمہاری مجلسوں کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یہ نہیں آنا چاہتے نبی کے دروازے میں، نبی وہاں آئے۔ بڑے اچھے عاشق ہو بھائی۔ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ ہوگی، مسلمان ہے، گناہ گار ہے۔ اگر ہم نے طائف سے احرام باندھ لیا، مکے کی طرف آ گئے، کوئی چیز بھول گیا، پھر واپس چلے گئے لینے کے لیے، کوئی حرج نہیں۔ انشورنس کرانا حرام ہے۔ اگر حرم کے ساتھ جو محل ہیں اس میں جب باقاعدہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں جہاں سے باقاعدہ صفیں نظر آتی ہیں، وہ نماز جائز ہے۔ لیکن خدا کے بندے، جو کعبے کے قریب ہوگا اس کا کیا مقابلہ ہے؟ رکن یمانی یمن کی طرف ہے اور حضور نے ہاتھ لگایا ہے اور فرمایا یہاں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ عمرے والوں کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہے، لیکن کرے تو بہت اچھا ہے۔ مدینہ منورہ سے آپ ملک چلے گئے، کوئی بات نہیں۔ بہرحال اگر والدین اجازت نہ دیں تو ملک نہ چھوڑو۔
ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، وہاں عصر کی نماز تھی، مجھے ایک رکعت بھی دی، سلام پھیر کے 3 رکعتیں پوری کرو گے، اب تم امام کے تابع ہو گئے ہو۔ یہی تو ہم نے کہا نا کہ امام کے بغیر گزارا ہی نہیں، حالانکہ تم مسافر ہو لیکن امام مقیم ہے، نماز پوری پڑھو گے۔ عمرے کے طواف میں شروع بھی استلام کریں گے، ختم کے وقت بھی اللہ اکبر کہیں گے۔ دعا سے تقدیر بدل جاتی، اگر تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ میرے بندے نے یہ کام کیا تو میں یہ بدلہ دے دوں گا، وہ تقدیر معلق ہوتی ہے۔ ایک آدمی کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، نیت یہی ہے جو ہم دل میں کر کے بیٹھے ہیں، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا۔ مقام النیت القلب، دل ہے، وہ تو ایک استحضار ہے، یاد کرانے کا ذریعہ ہے، ورنہ نیت تو دل میں ہوتی ہے۔ کہتے جی کہ شوہر کے لیے بیوی کے پستان چوسنا جائز ہے، بیوی ہے تمہاری، سب کو چوس سکتے ہو، اور فائدہ بھی ہے نا جی، بیوی کی بیوی ہے، دودھ کا دودھ ملے گا۔ انا للہ و انا، اور فلمیں دیکھو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری بیماریاں پریشانیاں سب اپنی رحمتوں سے دور فرما دے۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ اپنے دین کے کام کرنے والوں کی قدم قدم پہ حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔